باب من اتخذ ثياب الحیض سوا ثياب الطہر. باب ثياب الحیض کپڑے رکھنا حیض کا سوا الگ ثياب الطہر طہر کے لباس سے، یعنی حیض کے کپڑے الگ رکھنا اور پاکی کے کپڑے الگ رکھنا. اور حیض کے کپڑوں سے مراد صرف وہ مخصوص چیزیں ہیں جو حیض کی حالت میں استعمال کی جاتی ہیں. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجعة في خميلة حست فانسللت فاخذت ثياب حيضتي. تو یہ جو الفاظ ہے نا، میں نکلی اور میں نے حیض کے کپڑے پہن لیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ڈریس ہے جو عام حالت میں نہیں پہنا جاتا. مثلا اگر ایک شخص اسی انڈر ویئر کو دوبارہ استعمال کرتا ہے تو اسے دھو کے پاک صاف کر کے تو کر سکتا ہے، لیکن نیچرلی وہ ڈریس جو ہے وہ عام حالات میں نہیں پہنا جائے گا. لیکن اس سے مراد وہ اوپر کا ڈریس نہیں جس پہ کچھ نہ لگا ہو. قال نفست فقلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں کو جو صرف پیریڈز کی حالت میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسے انڈر ویئر وغیرہ، اگر وہ ایک ہی ہے کسی کے پاس اور عام دنوں میں اس کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کسی اور مقصد کے لیے، تو اس صورت میں اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، اس کی ساری نجاست دھو دی جائے، صاف کر لیا جائے اور اس کو دوبارہ عام حالات میں بھی پہن لیا جائے. باب شہود الحائض العیدین. حائضہ عورت کا حاضر ہونا عیدوں پر، عیدین یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر، ودعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا کے موقع پر، ویعتزلن المصلی اور الگ رہنا نماز گاہ سے. یعنی کیا کیا کر سکتی ہے؟ عیدین کے مقام پر حاضر ہو سکتی ہے، دعا میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن نماز کی مثلا صف ہے یا دری ہے اس پہ نہیں آ کے بیٹھے گی، الگ رہے گی، الگ پیچھے دوسری طرف بیٹھے گی. حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ایوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی نوجوان بچیوں کو. عواتقہ عاتق کی جمع ہے. یہ ایک نام رکھتے ہیں نا کیاف کے ساتھ، یہ وہ نہیں ہے، یہ قاف ہے موٹا. عاتق کہتے ہیں اس بچی کو جسے ابھی شروع میں حیض آیا ہو، بہت بالکل نوجوان بچی. کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی بالکل نوجوان بچیوں کو ان یخرجن فی العیدین، کہ وہ عیدین پہ نہ جایا کریں، یعنی عید پڑھنے نہ جائیں. فقدمت امرأۃ فنزلت، تو آئی ایک عورت جو اتری یعنی ٹھہری، نزلت کا معنی ٹھہری، قصر بنی خلف، قصر بنی خلف میں یعنی بنو خلف کے محل میں، بصرے میں تھا یہ. فحدثت عن اختہا، انہوں نے اپنی بہن سے ایک حدیث بیان کی، اور یہ بہن ہے ان کی ام عطیہ، اس عورت کی. وکان زوج اختہا، اور ان کے بہنوئی کن کے شوہر، ام عطیہ کے شوہر جو تھے، غزا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزبوں میں شریک ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ حدیث کہاں بیان ہو رہی ہے؟ بصرہ میں بیان ہو رہی ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ ام عطیہ کی بہن بیان کر رہی ہے. یہ کس شخص کا ذکر ہے جو غزوہ میں شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ام عطیہ کے شوہر کا. یعنی جو عورت حدیث بیان کر رہی ہے ان کے بہنوئی ہیں یہ شخص. یہ شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، کتنی؟ 12 12 جنگوں میں شریک ہوئے. وکانت اختی معہ فی 6، اور 6 جنگوں میں حضرت ام عطیہ جو اس عورت کی بہن ہیں وہ بھی شریک ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ ساری تمہید کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اب بتائی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ ان کی بات ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مدینہ میں نہیں قیام کیا بلکہ وہ ان کے ساتھ جنگوں میں بھی گئے، سفر حضر میں ان کے ساتھی تھے، مراد یہ ہے. وکانت اختی معہ فی 6 قالت، کہنے لگی، کننا نداول کلمہ، ہم علاج کرتی ہوتی تھی زخمیوں کا. کلمہ، کلم پیچھے بتانا زخم کو کہتے ہیں. وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، اور ہم عیادت کرتی تھی مریضوں کی. یہ کون سے مریض تھے اور کون سے مجروح تھے؟ صحابہ کرام، مرد تھے. بوقت ضرورت عورت مرد کا علاج بھی کر سکتی ہے، اس کی عیادت بھی، یعنی تمریض، نرسنگ. لیکن اگر مرد بے روزگار ہوں تو بلا وجہ میں مردوں کی عادت کے لیے عورتوں کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تاکہ فتنہ سے بچا جا سکے. لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ سارے مرد لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر کچھ مردوں کو نکال کے عیادت کے کام پہ صرف لگا دیا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے.
کہ مرد جنگ کریں یا پیچھے ڈاکٹر بن کے وہ ان کے حال کو دیکھیں. تو اس صورت میں یہ کہ عورتیں یہ کام کر لیں اور مرد آگے جا کے لڑیں. فسألت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعلی احدانا بأس، کیا ہم میں سے کسی ایک پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے، اذا لم یکن لہا جلباب، کہ اگر اس کے پاس جلباب نہیں. جلباب اس لمبے ڈریس کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لے، جو گھر کے لباس کے علاوہ ہو. یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم گھر میں قمیص شلوار پہنتے ہیں تو یہی کافی نہیں، ہمارا تو قمیص شلوار ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، کون سی ہم جینز پہن رہے ہیں کہ ہمیں باہر جاتے ہوئے اس کو ڈھانکنا چاہیے. نہیں، جلباب جو ہے لانگ ڈریس ہے، ایسا ڈریس جو گھر کے کپڑوں کو بھی ڈھانپ لے. تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے میں سے کسی کے پاس اگر جلباب نہ ہو، یعنی وہ بڑی چادر نہ ہو، اللہ تخرج کے وہ نہ نکلے، یعنی وہ گھر سے ہی نہ نکلے، اگر جلباب نہیں تو گھر ہی بیٹھی رہے عید کے موقع پر. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، چاہیے کہ پہنا دے اس کو اس کی سہیلی اپنے جلباب میں سے، یعنی گھر نہ بیٹھے. جلباب نہیں تو یہ بہانہ کر کے کہ ہمارے پاس کپڑے ہی نہیں باہر نکلنے کا اس لیے ہم گھر بیٹھے ہیں، نہیں، اسے پھر بھی نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے عورتوں پہ فرض نہیں کیا کہ وہ ضرور عید پڑھیں، لیکن انتہا درجے کی تاکید کی ہے. یہاں تک کہ ایک عورت نے کہا جلباب ہی کوئی نہیں، کپڑا ہی نہیں ہے جو باہر پہن کے جانے کا ہو، تو اب تو ہمیں معاف کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، اپنی سہیلی کی چادر میں لپٹ کے چلی جائے، دوسری سے ادھارا مانگ لے لیکن نکلے. وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو خیر کے کام میں. یہ اتنی کیوں تاکید ہے کہ خیر میں حاضر ہو؟ اس لیے کہ جو بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں لوگ اجتماعی طور پہ عبادت کرتے ہیں، جہاں اجتماعی طور پر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں اجتماعی طور پر بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، ان مجلسوں کی برکت سے کوئی محروم نہ رہے. وہ بھی محروم نہ رہے کہ جو لباس کی کمی کی وجہ سے گھر بیٹھ، کیونکہ باہر نکلنا ہے جلباب پہننا ہے، اب جلباب نہیں تو گھر ہی رہتے ہیں. کہا نہیں، پھر بھی نکلو، کسی کا لے لو. اور کیوں نکلو؟ وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، خیر نیکی اور بھلائی کے کام میں حاضری دو. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو خیر کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنے کی نہ صرف ہے اجازت کہ نکل سکتی ہے یا نہیں، بلکہ تاکید بھی، تاکیدن کہا جا رہا ہے. ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں. فلما قدمت ام عطیہ، جب ام عطیہ تشریف لائیں، سألتها، تو میں نے ان سے پھر خود پوچھا. یعنی وہ ان سے تو حدیث سن لی سیکنڈ پرسن سے، لیکن پھر کیا کہتی ہیں، وہ جب آئیں تو میں نے پھر ان سے پوچھا، اسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آپ دیکھیں کہ تحقیق کا انداز کیا تھا، صرف سنی سنائی بات پہ نہیں یقین کر لیتی تھی. حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، اسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ قالت بے ابی نعم، تو کہنے لگی کہ میرا باپ قربان ہو آپ پر. بے ابی ساتھ میرے باپ کا یہ محاورہ ہے، میرے ماں باپ قربان آپ پہ. نعم، ہاں میں نے آپ ہی سے سنا ہے. وکانت لا تذکرہ، اور وہ نہ یاد کرتی تھی ان کو، الا قالت، مگر کہتی بے ابی سمعتہ. یعنی حضرت ام عطیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتی تھی، ان سے کوئی حدیث روایت کیا کرتی، تو صرف یہ نہیں کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ یہ فرماتی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ نے یہ فرمایا. یہ محبت کا ایک اظہار ہے نا، ایک عقیدت کا. سمعتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. یقول، آپ فرماتے تھے، تخرج العواتق، نکلا کریں نوجوان بچیاں، وذوات الخدور، اور چادروں والیاں، پردے والیاں، اول عواتق، یا آپ نے فرمایا کہ نوجوان بچیاں ذوات الخدور، جو چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں، والحید، اور حیض والی بھی نکلیں. یعنی عام عورتوں کی تو بات ہی کیا، اور نوجوان بچیاں تو نکلیں گی ہی، خواہ ان کے پاس اپنے کپڑے نہیں مانگ کے نکلیں، وہ بھی نکلے جنہیں نماز نہیں پڑھنی. حیض ولیشہدن الخیر، اور چاہیے کہ حاضر ہوں خیر کے کام میں، خیر میں، نیکی میں، آ کے مشاہدہ کریں، دیکھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عید کی نماز کو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ بڑی جگہوں پہ پڑھو، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں اور کفار پر ان کا روب پڑے.
اور آپ دیکھیں کہ ایسی مجلس میں جا کے آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اس کو آپ دور سے دیکھ ہی لیں تو آپ کے دل پہ ایک ہیبت آنے لگے گی. اور پھر اس مجلس پہ جو فرشتوں کا گھیراؤ ہوتا ہے، اور چونکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی، اوپن ایئر میں پڑھی جاتی، اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر نہیں، یعنی عام حالات میں پسندیدہ کیا ہے، اوپن ایئر میں پڑھی جائے، میدان میں پڑھی جائے، کسی عمارت میں نہ پڑھی جائے. لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر فیصل مسجد ہی کافی ہے. وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمان چھپ کے نہ پڑھیں، نظر آئیں، اور عورتیں کیا کریں، اس کو مشاہدہ کریں، دیکھیں. خواہ نماز نہیں بھی پڑھی تو صرف کھڑے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جب سین آتا ہے، لوگ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں اکٹھے، کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، یعنی اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی. اور بعض اوقات جب انسان حرم میں جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ذرا سے ٹھہر کے سجدہ کریں، سب کو دیکھ لیں کہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں ایک آدھ نمازیں اوپر جا کے ضرور پڑھا کرتی ہوں. اوپر سے پھر نیچے کے جو صحن ہے اس میں جو صفیں اور اس کی موومنٹ ہے اس پہ نظر پڑتی رہتی ہے. اور یہ ہے کہ بچوں کو اور ایسے لوگ جو عموماً خود یعنی عذر کی وجہ سے عبادت سے دور ہوں، تو وہ کم از کم کسی کو عبادت کرتے ہی دیکھ لیں، کیونکہ اس سے بھی اللہ یاد آ جائے گا. یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کر رہے ہیں، ورنہ گھر میں بیٹھی عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں، جھاڑو دیتی رہتی ہیں اس وقت میں. لیکن اگر نکلنا ہو تو جھاڑو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. بداوت المؤمنین، اور مسلمانوں کی دعا میں وتعتزل الحید المصلی، صرف اتنی احتیاط کریں کہ حائضہ عورت جائے نماز کے قریب نہ جائیں، مصلی نماز کی جگہ. قالت حفصہ کہنے لگی فقلت الحیض، حیض والی عورتیں جائیں؟ بڑی حیران ہو کے کہنے لگی وہ بھی جائیں، وہ کیا کرنے جائیں؟ فقالت، تو انہوں نے جواب دیا الیس تشہد عرفۃ وکذا وکذا، کیا عورت حیض کی حالت میں میدان عرفات میں نہیں جاتی؟ وہ بھی ایک بڑا سین ہوتا ہے دیکھنے کا، اور بڑا ہجوم ہوتا ہے، وہاں بھی تو جاتی ہے، حج کر رہی ہوتی ہے اس حال میں، تو اس میں جانے میں کیا حرج ہے؟ وکذا وکذا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض اوقات سوال کے لیے آتی تھی، مسجد میں ہٹ کے بیٹھتی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، بیمار پرسی کے لیے نکلا کرتی تھی، جہاد میں مردوں کے ساتھ نکلتی، زخمیوں اور بیماروں کی تیمارداری کے لیے، عید کی نماز، جمعے کی نماز، نماز استسقاء میں، کسوف اور خسوف کی نماز میں، جیسے وہ پیچھے حضرت اسماء کی روایت کی جو بے ہوش ہونے لگی ہجوم سے، وہاں بھی نکلتی تھی. یعنی اجتماعی عبادات کے موقع پر عورت کا نکلنا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے.